آج ہفتے کے دن 19 رمضان المبارک کا خاص الخاص وظیفہ، اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رمضان میں یہ تسبیح صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ویسے ہی خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی حاجات کو رب کریم سے پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی من پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ آج میں ایک ایسی تسبیح لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اپنی دکھیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکی ہیں، جن کا غربت نے اور تنگ دستی نے جینا حرام کر رکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی نماز سے پہلے، نماز کے بعد میرا بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لینا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ عمل کر لینا، پھر رزق اور دولت کہاں کہاں سے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفے کی تسبیح جس کو بھی بتائی ہے، رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ جس گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جس گھر میں بڑی فاقے چلتے تھے، دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا تھا، آج رمضان المبارک 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن جس آدمی نے بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو گیا۔ رب کریم نے پورے سال کی ضروریات کا انتظام کر دیا۔ اللہ والو، آج یہ تسبیح، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق اور دولت کا خاص الخاص وظیفہ ہے، لیکن جب کوئی آدمی سورۃ الکوثر کو خاص طریقے پر، خاص ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر رمضان المبارک میں پڑھ لیتا ہے، ہفتے کے دن میں پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ راستے کہاں کہاں سے بن گئے۔ جو لوگ بڑی بڑی سفارشیں کروا کے تھک گئے ہیں، جو لوگ وظیفے کر کے تھک گئے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک تسبیح جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں گے، جس کامیابی کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، وہ کامیابی، وہ مقصد خود چل کر تمہارے قدموں میں آئے گا۔ آپ دولت اگر سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ پورا سال رب کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں اور غموں کو اور پریشانیوں کو اور فقیری کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور آپ ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے کچھ مانگنا پڑے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دینا، آج رمضان المبارک 19 رمضان المبارک کو یہ عمل خاص طور پر کر لینا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو لوگ دور دور سے آ کر تمہاری کامیابی کا تماشا دیکھیں گے۔ اللہ والو، آپ بھی رمضان میں اپنی ناممکن حاجات کو ممکن بنا لیں، برے حالات کو بہتر بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، تو آج یہ تسبیح رمضان المبارک کے ہفتے کے دن کی خاص الخاص تسبیح، اللہ کی لاڈلی تسبیح کر لیں۔ رب کریم اتنا عطا کر دے گی، اتنا عطا کر دے گی کہ رزق اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی رزق سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے اندر ویسے ہی بندوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، لوگ اپنی عبادات میں زیادتی کرتے ہیں، نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، اور روزے کثرت سے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان رمضان کے ان دنوں کے اندر خاص طور پر لوگ جب اس تسبیح کو کر لیتے ہیں، اور 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن کو یہ تسبیح کر لیتے ہیں، تو پھر رزق کی بارش ہوتی ہے، پھر کاروبار چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوا لیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، ہر مشکل ختم ہو جائیں، تو آج ہر بندہ، ہر دکھیاری ماں بہن سارے کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح کر لیں۔ وظیفہ بتانا میرا کام ہے، عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو کئی مہینے، کئی سالوں انتظار نہیں کرواتی۔ ادھر سے پڑھنے والا پڑھنا شروع کرتا ہے، ادھر سے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔
اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس وظیفے کو آج کر کے دیکھ لیں۔ میں وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اور میں رمضان المبارک کی خاص دعا بھی منگوانے لگا ہوں، جو میری ماں بہن بھائی میری اس دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آمین کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اے رب کریم یا ذوالجلال والاکرام، میرا جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے، کسی پریشانی میں ہے، اے رب کریم تیری شان کریمی کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے دکھ درد کو دور فرما، اس کی حاجات کو پورا فرما۔ اے رب کریم تو بڑا نوازنے والا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، تو اپنی رحمت کو دیکھ کر معاملہ کرتا ہے، تو اپنی رحمت کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اے رب کریم آج ہم سب بڑے بے بس ہیں، ہم سب بڑے ہی مجبور ہیں۔ اے رب کریم تیری ذات بڑی عطا کرنے والی ہے۔ اے رب کریم آج کے دن میں جو تجھ سے جتنا مانگ رہا ہے اے رب کریم اس کو عطا کر دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جو غمگین ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاص عطا فرما۔ اے رب کریم جو میری مسلمان ماں بہن اپنی اولاد کے بارے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا حی یا قیوم کے وظیفے کو کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ وظیفہ کرنے والے کے پیچھے پیچھے مال و دولت دوڑتا ہے۔ آج تک آپ مال و دولت کے پیچھے دوڑے ہیں، آج تک آپ پیسہ کمانے کے پیچھے دوڑے ہیں۔ جب آپ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرتے ہیں تو مال و دولت آپ کے پیچھے دوڑتا ہے، تقدیر کے مقدر کے ستارے چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، رزق اور دولت کے اسباب خود چل کر آ جاتے ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے، کامیابی اور ترقی خود چل کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ اللہ والو یا حی یا قیوم جو آدمی پڑھتا ہے رب کی ذات اس پر اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ رب کی ذات کو راضی کر لیتا ہے۔ یا حی یا قیوم آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے دن کا خاص الخاص وظیفہ یا ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد کے ساتھ کرنا ہے۔ یا ربنا لک الحمد یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑائی ہے، اتنی بڑی اللہ کی تعریف ہے کہ جب کوئی بندہ یا ربنا لک الحمد کہتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ وعدہ کر کے کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور بضرور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو یا ربنا لک الحمد کہنے والا کہتا ہے کہ یا اللہ جتنی نعمتیں دی ہیں تیرا شکر ہے، تو نے زندگی تیرا شکر ہے، تو نے جوانی دی تیرا شکر ہے، تو نے جسم دیا تیرا شکر ہے، تو نے گھر بار دیا تیرا شکر ہے، تو نے اولاد دی تیرا شکر ہے، تو نے کاروبار دیا تیرا شکر ہے۔ تو یا ربنا لک الحمد جب بندہ کہتا چلا جاتا ہے رب کی ذات فرشتوں کو کہتی ہے کہ جاؤ جا کر میرے بندے کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دو۔ تو آپ نے ربنا لک الحمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر وہ قرآن پاک کی سورت ہے۔ سورۃ الکوثر مال و دولت کی وہ خاص سورت ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے رب کریم کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر میرے اس بندے کے گھر میں رزق جا کر اس کے رزق کے ڈھیر لگاؤ، جا کر میرے بندہ جو تم سے مانگ رہا ہے، اگر گھر چاہیے تو گھر دے دو، دولت چاہیے تو دولت دے دو، اولاد چاہتا ہے تو اولاد دے دو۔ وہ کام جو ساری زندگی نہ آپ کے بن سکے، آپ کے گھر کے بگڑے کام بھی سورۃ الکوثر کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کی ابتدا میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، وظیفے کی انتہا میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنی کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے رب کے حضور توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے فوراً بعد اب رب کی ذات راضی ہو چکی ہے، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو چکی ہے۔ اب آپ نے رب سے مانگنا ہے، جو مانگو گے رب کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ آج کم نہ مانگنا، آج 19 رمضان ہفتے کا دن ہے، آج رب کی ذات سے جتنا مانگ
سکتے ہو مانگ لینا، رب کی ذات سب کچھ عطا کر دے گی۔ اللہ رب العزت میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔